علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سمو امیر نے مجلس شورا کے الیکشن سسٹم کا قانون اور شورا کی انتخابی حلقہ بندیوں سے متعلق فرمان جاری کر دیا ہے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ تیونس میں وہاں کے سیاسی بحران کو ڈائیلاگ اور بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ اور کورونا کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی جانب سے انسانی اور طبی امداد ایران پہنچا دی گئی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج مجلس شورا کے انتخابی سسٹم سے متعلق سن 2021 کا قانون نمبر 6 اور مجلس شورا سے متعلق قانون نمبر 7 جاری کر دیا ہے۔ ان دونوں قوانین پر عمل درآمد ان کی تاریخ اجرا سے ہوگا اور انہیں سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ صاحب سمو امیر نے مجلس شورا کے انتخابی حلقوں کے تعین اور ان میں سے ہر ایک حلقے علاقے کے بارے میں 2021 کا فرمان نمبر 37 بھی جاری کر دیا ہے۔ اس فرمان میں کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ منسلک فہرست کے مطابق انتخابی حلقوں اور ان کے علاقوں کا تعین کیا جائے گا اور ہر ایک حلقے سے ایک ممبر منتخب کیا جائے گا۔ اس فرمان پر عمل درآمد اس کی تاریخ اجرا سے ہوگا اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ دری اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مجلس شورا کے انتخابی نظام کے اجراء کا ذکر کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اگلے ماہ اگست کی 1 تاریخ سے ووٹروں کی فہرست میں اپنے ناموں کی رجسٹریشن شروع کرا دیں، تاکہ اس تاریخی استحقاق کے شایان شان وسیع تر شرکت کی ضمانت مل سکے، جس کے بعد پبلک سے متعلق فیصلوں میں قطری شہریوں کی شرکت کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو جائے گا اور یہ شہری اپنے وطن کے مستقبل اور اس کی خوشحالی کے کام میں حصہ لے سکیں گے۔ تیونس میں استحکام کی قطری خواہش کا اظہار صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی اس ٹیلی فون کال سے بھی ہوتا ہے جس میں انہوں نے برادر ملک جمہوریہ تیونس کے صدر قیس بن سعید کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اس کال میں زور دے کر کہا ہے کہ تیونس کے موجودہ سیاسی بحران سے نکلنا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی کہ تیونس کے تمام حلقے اس سے نکلنے کے لیے ڈائیلاگ کا راستہ اپنائیں، اپنے ملک کو اداروں کا ملک بنانے کی بنیادیں مستحکم کریں اور برادر ملک جمہوریہ تیونس میں قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، تاکہ برادر تیونسی عوام کے مفادات پورے ہوں اور اس کے استحکام کی ضمانت مل سکے۔ تیونس کے صدر نے تیونسی عوام کی امنگوں کی تائید و حمایت پر مشتمل قطر کے موقفوں اور ہمیشہ تیونس کے ساتھ کھڑے ہونے پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج کئی ایک امیری حکم نامے جاری کیے ہیں، جن کی روح سے جناب سالم بن مبارک بن شافی آل شافی کو عرب جمہوریہ مصر کے لیے قطر کا سفیر، جناب خالد محمد زابن آل زابن الدوسری کو لیبیا کے لیے سفیر، شیخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثانی کو جمہوریہ ترکی کے لیے قطر کا سفیر، اور جناب علی یوسف عبد الرحمن الملا کو جمہوریہ قبرص کے لیے سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ پیرو کے صدر بیدرو کاسٹیو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ پیرو کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی جمہوریہ پیرو کی وزیر اعظم محترمہ ویولیٹا پیرموڈیز کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔
معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر سے ملک میں جمہوریہ انڈونیشیا کے سفیر جناب محمد وصری سیدی ہابی نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اسی طرح ان سے ملک میں مملکت بیلجیم کے سفیر ڈاکٹر بات ڈی گروو نے ملک میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی ہے۔ محترمہ نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے سفیر محترم کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی اگلی ذمہ داریوں کی ادائی میں ان کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ قطر نے فلسطینی سرزمین میں موجودہ صورتحال کی برقراری اور مسئلہ فلسطین کا پائیدار تصفیہ نہ کیے جانے کے خطرے پر متنبہ کیا ہے۔ قطر نے بین الاقوامی سلامتی کونسل سے اپیل کی ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کے نفاذ، اپنی قراردادوں پر عمل درآمد، قبضے اور غیر قانونی یہودی آباد کاری کو رکوانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے مشرق وسطی کی صورتحال اور شامی بحران کے بارے میں سلامتی کونسل کو دیے گئے بیان میں یہ اپیل کی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایک بامقصد سیاسی عمل کے بغیر اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ یمن کے بارے میں انہوں نے قطر کا یہ قول دہرایا ہے کہ اس کے ممبران کو اس کے بحران کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یمنی فریقوں کے درمیان مذاکرات ہوں تاکہ یمن کی انسانی مشکلات دور ہو سکیں۔ پھر لیبیا کے بارے میں قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہاں وقت پر انتخابات کرانا بہت ضروری ہے تاکہ برادر لیبیائی عوام کے مفادات پورے ہو سکیں۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں سوسائٹی کی حد تک کورونا وائرس کے مزید 114 کیسز اور مسافروں میں مزید 44 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 118 بیمار صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد تقریباً 223,500,000 ہو گئی ہے۔ اور اینٹی کورونا ویکسینیشن کے بارے میں وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں اب تک لوگوں کو کووڈ-19 کے خلاف ویکسین کی 37,50,000 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ کورونا کی عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے بھائیوں اور دوستوں کی قطری مدد کے ضمن میں قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران بھیجی گئی تقریباً 900 ٹن فوری طبی امداد کی کھیپ ایران پہنچا دی گئی ہے۔ اس کھیپ میں کورونا کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف ضروری اشیاء بھیجی گئی ہیں۔ تہران میں قطری سفارت خانے کی کوآرڈینیشن کے ذریعے قطر ایئر ویز کے طیارے یہ امداد وہاں لے کر گئے ہیں۔ قطر کی جانب سے برادر اور دوست ملکوں کے لیے طبی امداد اس کے اس تصور کو راسخ کرتی ہے کہ اس وبا کے خلاف جنگ میں تعاون کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ وبا ساری دنیا کے لیے ایک مشترکہ خطرہ ہے۔ تیونس کے صدر قیس بن سعید نے وہاں ملٹری اور سیکیورٹی لیڈروں کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس سے قبل صدر نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ ان کے بقول اصلاحات کے مزید فیصلے کریں گے۔ آج کا یہ اجلاس ایسے وقت میں بلایا گیا جبکہ النہضہ تحریک کی جانب سے تیونسی صدر پر مزید تنقید کی گئی ہے۔ اس تحریک نے صدر کے فیصلوں پر بھی تنقید کی ہے کہ ان کے ذریعے ملک میں جمہوری سفر کو متاثر کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ النہضہ تحریک کے رہنما راشد الغنوشی ملک کی پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی ہیں۔ اس اختلافی صورتحال میں سبھی کو کوئی ایسا روڈ میپ تلاش کرنا ہے جس کے ذریعے ملک کی موجودہ صورتحال سے نکلا جا سکے۔ الجزائر کے صدر عبدالمجید تبون نے لیبیا کی صدارتی کونسل کے سربراہ محمد المنفی کے ساتھ لیبیا کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی ہے اور کہا ہے کہ ان کا ملک طرابلس کی مدد و حمایت کرے گا، جبکہ محمد المنفی نے ان کے ملک میں استحکام کے لیے الجزائر کے کردار کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے متنبہ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہونے والے مذاکرات ہمیشہ جاری نہیں رہیں گے۔ اور امریکی ریاست الاسکا میں زلزلہ آیا ہے جس کے جھٹکے ریکٹر پیمانے پر 8.2 ڈگری تک ریکارڈ کیے گئے ہیں
اور جیولوجیکل سروے کی اتھارٹی نے متنبع کیا ہے کہ اس زلزلے کی وجہ سے وہاں سونامی